پر محنت کرتے رہیں، بس یہ میرا مقصد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، یہ واللاتی آپ نے پڑھا ہے کہ یہ اسم موصول ہے اور یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واللاتی وہ پڑھا نا، اللاتی اللواتی، یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یاتین الفاحشۃ، یاتین الفاحشۃ کا معنی کیا ہے؟ یاتین کا معنی ہوتا ہے آنا۔ تو جب اس کو ہم اس کو فاحشہ کی یاد اس کے گناہ کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے، یعنی کوئی بھی گناہ ہو تو اس کو ساتھ جب ہم اس کو کریں گے تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا انتقاب کرنا، ارتکاب کرنا۔ ورنہ یاتین عطا، یاتی کا معنی ہوتا ہے آتا ہے یا آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ عطا یاتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آئے گا، یا آتا ہے یا آئے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کو آئے گا، مطلب کیا ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ تو جو گناہ کے، اب یہ یہاں پر کیا بنا ہے؟ گناہ کا ارتکاب کرے گا، اس کا مطلب کیا بنا؟ اس کا مطلب یہ بنا، اس کا مطلب یہ بنا کہ بھائی وہ عورتیں جو گناہ کا ارتکاب کرتی ہیں، یعنی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ویسے اس کا معنی بنے گا جو وہ عورتیں جو بے حیائی کو آتی ہیں۔ بے حیائی کو آنا تو ظاہر بات ہے یہ نہیں بنے گا معنی، اس کا لغوی معنی ہے بے حیائی کو آنا، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کا معنی کیا کریں گے؟ لفظی معنی کریں گے وہ عورتیں کہ جو گناہ کا ارتکاب کرتی ہیں۔ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر جو ہے نا کہ اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو۔ ٹھیک ہے جی۔ فاحشہ سے مراد جو ہے نا کیا ہے کہ وہ برائی ہے کہ جس کو زنا کہا جاتا ہے، کہ اگر وہ عورتیں کہ جو گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ان میں سے ان پر آپ 4 آدمیوں کو گواہ لے لیں۔ اب 4 آدمیوں کو گواہ لے لیں۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ کیا کریں؟ گواہی دیں۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو۔ ان عورتوں کو کیا کر دو؟ گھروں میں کیا کر دو؟ بند کر دو، یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کرے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ وہ عورتیں کہ جو شادی شدہ نہیں ہیں، اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ شادی شدہ کا ذکر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ آگے اس میں بہت ساری بحث ہے، تو میں آپ یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان عورتوں کو آپ کیا کریں کہ ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جو ہے کوئی راستہ نکالے۔ اس کا راستہ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رشتہ آ جائے اور وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اپنے گھروں کو چلی جائیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ جی جو ہے نا کیا ہے کہ جو معاذ اللہ برائی کا ارتکاب کرے تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بہرحال یہ شریعت کے مطابق اگر عورت جو ہے وہ شادی شدہ ہے، اگر جو ہے نا کیا ہے کہ عورت کیا ہے؟ شادی شدہ ہے، تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا۔ اور مرد بھی اگر شادی شدہ ہے اور یہ گندا کام کر لے تو پھر اس کو بھی رجم کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ان کو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ رجم کیا جائے گا۔ عمران بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہا ہے کلیئر، پھر سے بتا دیجیے۔ آواز میری صاف نہیں آ رہی؟ شاہ مطلب صاحب دھیمی آ رہی ہے، اچھا اچھا، مجھے پھر تو سے ٹھیک بتا آ رہی ہے، دیجیے۔ شاید ہاں مسئلہ ہوگا۔ جی جی جی۔ تو اب یہ میں بتا رہا تھا کہ اس کے چلو اس مطابق جو ہے نا کیا ہے کہ ہم ایک جو ہے نا حدیث شریف آپ کو سنا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرد یا عورت اللہ عز و جل کی فرما برداری کے کام کرتے ہیں، پھر جب ان پر یہ اور مسئلہ ہے، یہ اور مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و فرمایا کہ ان پر 4 گواہ جو آپ مقرر کریں، اور اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کیا کریں کہ اگر زانی مرد یا عورت اگر کیا ہیں کہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑے مارے جائیں، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو سنسار کیا جائے، پھر ان کو جو ہے نا کیا ہے کہ رجم کیا جائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کے ہم طلبگار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس برائی سے سب مسلمانوں کو جو ہے نا کیا ہے کہ محفوظ فرمائے. آگے چلتے ہیں جی. عمران واللذان بھائی ایسے بھی تو بول رہے جی ہیں جی کہ ایسے بھی تو بول رہے ہیں کہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے مطلب ماں باپ نہ ہو اور گواہ مطلب ہو نکاح کے لیے تو وہ ہو جائے گا نا. کیا مطلب؟ مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے نا کہ جیسے ماں باپ نہ ہو شادی میں ٹھیک ہے نکاح کے طور پہ اور گواہ ہو اور جو مولوی صاحب ہوتے ہیں لوگ وہ ہو جائے گا نا. ماں باپ ہاں نہیں بھی نکاح رہے گا لو تو. نکاح ہو جائے گا. نکاح ہو جائے گا. نکاح کا اور مسئلہ ہے. یہ اور مسئلہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے نکاح کا مسئلہ نہیں چل رہا تھا یہ. ٹھیک ہے جی. جی جی اچھا آگے چلتے ہیں جی. واللذان یاتیان اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کرے. واللذان جہاں پر واللذان سے دونوں مراد ہیں. مرد عورت دونوں مراد ہیں. یہاں پر جو ہے نا کیا کہ الذی اللذان اللذان آپ نے پڑھا ہے نا کہ اللذان اللذین یہ جو ہے نا کیا ہے کہ تثنیہ یہ مشار لے یہ جو ہے نا وہ اسم موصول تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ جو واللذان یہ فرمایا گیا تو اس سے مراد مرد اور عورت دونوں ہیں. یاتیانہما کہ بھئی ایسا کام کریں. فآذوہما تو ان کو تکلیف پہنچاؤ. ان کو کیا کرو؟ ان کو تکلیف پہنچاؤ. یعنی اگر وہ گندا کام کریں تو ان کو تکلیف پہنچاؤ. فإن تابا واصلحا اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں واصلح اور اپنی اصلاح کر لیں فاعرضوا عنہا تو تم ان کا پیچھا چھوڑو. ان اللہ کان توابا رحیما بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ کہتے ہیں یہ اس کے لیے توبہ ہے کہ جو لا علمی میں یہ کام کر بیٹھے. ٹھیک ہے جی. ثم یتوبون من قریب پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم اور ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے. اور خدا نہ خواستہ کہ ایک اگر کوئی جو ہے نا کیا ہے کہ عادی ہے اس کا ان کا موقع تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. وکان اللہ علیما حکیمہ اور اللہ علم و حکمت والا ہے. ولیست التوبۃ للذین اور ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے یعملون السیئات جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں. جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں بالفرض شراب نوشی میں لگے رہتے ہیں ڈاکہ دنی میں لگے رہتے ہیں یا برائی کے جو بھی برائی کا کام ہے نا اس میں لگے رہتے ہیں نا کہتے ہیں لیست التوبۃ اس کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. کیوں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے لا علمی میں پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. پھر جب جو ہے نا کیا ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے نا کہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور پھر جب تیسری مرتبہ جو ہے کیا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے. ہاں جی. کہتے حتی اذا حضر احدهم الموت یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے انی تبت الآن میں نے توبہ کی. وللذین یموتون وهم کفار ان لوگوں کی توبہ کفر کی حالت میں یعنی ان لوگوں کی جو ہے نا کہ نہ ان لوگوں کی توبہ ہے کوئی توبہ ہے بلکہ یہ کیا ہے کہ یہ کفر کی حالت میں مریں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو دن رات گناہوں میں لگے رہتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا حدیث شریف کے روح سے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو انسان جو انسان سے ایمان کی حالت نکل جاتی ہے. انسان ایمان کی حالت سے نکل جاتا ہے. اور جب یہ گندا کام کرتا ہے تب بھی جو ہے کیا ہے کہ انسان ایمان کی حالت سے نکل جاتا ہے. اور پھر دن رات جو اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ دیکھو خود اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کی تو کوئی توبہ نہیں ہے. میں ذرا ایک منٹ پانی پی لوں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. ولا تعضلوہن یہ تعضلوا جو ہے یہ نہیں کا صیغہ ہے. ہن یہ
ضمیر منصوب متصل ہے، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن کہ بلا تم کیا مطلب بنا کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں، اس نیت سے نہیں روکو کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا، بلا تعتدوا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن کہ بھئی تم جو ہے نا کیا ہے کون کرے اتنے لوگوں اس میں سے کچھ لے لو، ٹھیک ہے، سوائے اس صورت کے وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، مطلب یہ ہے کہ بلا ان کو نہ روکو آپ، اور یہ اس وجہ سے نہ روکو کہ وہ آپ کو کچھ دے دیں، ہاں مگر یہ کہ آپ دیکھیں کہ بھئی وہ اگر بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک فرماتا ہے عاشروہن بالمعروف، تو آپ ان کے ساتھ بنا اچھے طریقے سے گزر کرو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، ٹھیک ہے نا، تو افاسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ، تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی کر دے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر عورت برائی کا ارتکاب کرتی ہے تو پھر کیا ہے کہ اس کو آپ سمجھائیں، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ نہیں بات آتی تو پھر آپ اس کا بستر علیحدہ کر دیں، اور جب وہ پھر آگے جو ہے نا کیا ہے کہ پھر بھی برائی کا ارتکاب کرے تو پھر اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ طلاق دی جاتی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ دیکھو نا عسیٰ ان تکرہوا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم اس سے ڈھیروں مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر لوگے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر وہ البتہ جو پہلے ہو چکا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بے حیا اور غضب کا سبب ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ معاملہ بہت جو ہے نا کیا ہے کہ پیچیدہ معاملہ ہے، اس پر جو ہے نا انسان غور کرنا چاہیے۔ اچھا جی، آپ میں سے کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آیا اس بارے میں تو وہ پوچھ سکتا ہے، کوئی آیت کا ترجمہ؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے۔ آیات کا ترجمہ کا یہ ہے کہ آیات آپ اس میں لکھا ہوا بھی ہے اور آپ نے مزید جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، الحمدللہ اس کا تو پتہ چل گیا سب کو، مجھے بھی چل گیا، آپ کو بھی اور ساتھیوں کو بھی چلا گیا ہوگا۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ تفصیل طلب آیات ہیں بھی نہیں نا کہ چلو بندہ اس میں جو ہے نا کوئی تفصیل جو وہ بات کرتا ہے، بس یہی ہے کہ جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین جی آمین۔ جی بہن، کو یہاں پہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں پہ آپ بتا رہے تھے کہ دوسری عورت بدل دو اور مطلب مال دو تو اس سے نہ لو، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مرد کیا کرتے ہیں کہ بھئی ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی سے نکاح کرتے ہیں، تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ اس سے جو آپ نے جو مال دے دیا تھا نا اس سے مال واپس نہ لیں، جی جو اس کے حصے میں آ چکا ہے اب اس کو اس سے واپس نہ لو، تو ٹھیک ہے نا، تو بے شک آپ دوسری عورت کے ساتھ نکاح کر لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ جی 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 سمجھ میں آئی بات؟ جی آ گئی۔ اچھا جی، اچھا جی حدیث نمبر کون سی ہے جی؟ الفصل یہ ابھی الثانی سے کل 126 پڑھی تھی نا، آج 127 شروع ہوگی انشاءاللہ۔ آج 127 شروع ہوگی جی۔ اچھا جی، آپ میں سے کوئی ایک حدیث شریف، یہ تو بہت آسان حدیث شریف ہے، یہ آئیے میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ، 126۔ میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ ہاں پڑھیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبر فتولى عنہ اصحابہ، ان اب جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے، فی قبرہ وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ، وضع فی قبری وتولى عنہ اصحابہ، جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ جو اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، عزیز اقارب ہوتے ہیں، جو واپس لوٹتے ہیں قبر سے، ان کو جو ہے نا وَإِنَّهُ لِيَسْمَعَ قَرْعَ نَعَالِهِمْ، ان کو جو ہے اس بندے کو جو قبر میں ہوتا ہے اس کے جوتوں کی آوازیں آتی سنائی دیتی ہیں۔ دیکھو نا، اب یہاں پر لام جو ہے نا، یہ لام تاکید کا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ضرور یعنی ضرور سنائی دیتی ہیں، ہاں، وہ ضرور سنتا ہے، وہ ان ضرور کی سنتا ہے۔ جوتوں کی آواز کو ضرور سنتا ہے۔ جی جی بے شک۔ ہاں، تو اب دیکھو، ہاں جی، آتا ملکان فیقعدانہ فیقولان، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اپنے اسے ہاں، بٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بٹھاتے ہیں اس کو۔ بٹھاتے ہیں۔ ما کنت تقول فی ھذا رجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ فعمل مومن، اگر مومن ہے تو فیقول، کہے گا اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں جی، فیقال لہ انظر الی المقعدک من النار، فیقال لہو، فیقال لہ نہیں، یا کو پیش ہے، فیقال، فیقال لہ ہاں، انظر الی مقعدک من النار، اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ یہ جو تمہارا ٹھکانہ تھا آگ تھی، فقد ابدلک اللہ، اللہ پاک نے تبدیل کر دیا تمہارے لیے بہی مقعدن من الجنہ، جنت سے اس کو ٹھکانے کو تبدیل کر کے تمہیں جنت کا ٹھکانہ دے دیا اللہ پاک نے۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ فیراہما جمیعاً، فیراہما جمیعاً، وہ ان کو دیکھے جمیعاً یعنی سارے، یعنی ان کو دیکھتا ہے، فیراہما جمیعاً، تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ان کو دیکھتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جی ان کو دیکھتا ہے جمیعاً یعنی سب کو، یعنی ہاں، وَأَمَّا الْمَنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقَالُ لَهُ، اور فیقال، یا کو پیش منافق ہے، یا کو پیش ہے، آپ یا کو زبر دے رہے ہیں، فیقال، فیقال، جی فَيُقَالُ ہاں، لَهُ، اما المنافق، جو کافر و منافق ہے اس کو کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا رجل، ہاں، اس کو کہیں گے تم اس رجل، اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہاں، فیقول لا ادری، فیقول لا ادری، وہ کہے گا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں، کنت اقول ما یقول الناس، کنت کہتا جو لوگ، میں کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، فیقال لا دریت ولا تلیت، ہاں جی، لا دریت ولا، تلیت، نہ، ہاں تم نہ تم نے کیا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے، نہ تم نے تلاوت کیا ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، قرآن کو پہچانا ہے۔ وَيَضْرِبْ بِمَطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، اور اس کو جو ہے نا حدید کے جو ہے نا اس مدارک، لوہے کے بڑے ہتھوڑے سے مارا جائے گا، تھوڑے سے مارا جائے گا۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً، وہ روئے گا، چلائے گا۔ وہ چلاتا ہے، یسمع، وہ چلانا، جی وہ چلاتا ہے، وہ چلاتا ہے۔ یسمع من یلہ غیر الثقلین، یعنی ہر چیز وہ چلانا سنتی ہے ایک انسان اور جن کے علاوہ، حیوان کچھ چیزیں ہے اس کی چلانا آوازیں، اس کی ٹھیک۔ عذاب جو ہو رہا ہے اس کو سنائی دیتی ہیں صرف انسان اور جن کے علاوہ۔ اچھا جی، 127 پڑھنی ہے، یہ پڑھ لیجیے 127۔ اس کے منع عمران بھائی، اس کے منع کیا تھا؟ یہ جو ہے دو لوگوں سے گزرے، لا درائیتا ولا تلائیتا،
لا دریت کا یہ مانا ہو گیا نہ تو نے سمجھا، ولا تلیت اور نہ تو نے کوئی تلاوت کی. یہ لکھا ہوا ہے نا دیکھو، اے ولا ام بعث الناس بان تقول شيئا يقولونه ويجوز ان يكون من قولهم طلع فلان. ٹھیک ہے نا، جو فلاں ایسے کہتا تھا، سمجھ میں بات ہے. طلع غیر عاقل اذا عمل عمل الجهال، اے لا علمت ولا جو ہے نا کہ جہلت، یعنی ایک منٹ الگ تو فخرج تو نے قبلین وکیل ولا قرات الواو، یا آگے مطلب یہ کہ نہ تو اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور نہ ہی جو ہے نا کیا ہے کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا یا جو ہے نا کیا ہے کہ دین کو سمجھا. صلی اللہ علیہ. یہ 127 بھی پڑھنی ہے یا پڑھ لی تھی؟ نہیں 27 پڑھنی ہے. پڑھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان احدکم اذا مات. ان احدکم میں جو احد ہے، ہم اس کو جو منصوب پڑھ رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ مشبہ بالفعل کا اسم ہے. ٹھیک ہے جی. ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداۃ والعشی ان کان من اہل الجنۃ فمن اہل الجنۃ وان کان من اہل النار فمن اہل النار فیقال هذا مقعدک حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ. کہتے ہیں کہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے. صبح شام اس پر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا ٹھکانہ اوریدہ مانے پیش کیا جاتا ہے، علیہ مانے اس پر، مقعدہ کا مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ مانے ٹھکانہ، بالغدات صبح والعشی مانے رات کے ٹائم. اذا ان کان من اہل الجنت، اگر وہ اہل جنتی میں سے ہوتا ہے، فمن اہل الجنہ تو وہ اہل جنت میں سے. ٹھیک ہے جی. اگر جو ہے نا کیا ہے کہ اہل جنت میں ہوتا ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ اہل جنت میں سے. اور اگر وہ دوزخ میں ہو تو دوزخیوں میں سے ہوتا ہے، دوزخیوں میں سے ہوتا ہے. وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، تو وہ اس کا ٹھکانہ دوزخ. فَيُقَالُ، اس کو کہا جاتا ہے کہ هَذَا مَقْعَدُكَ، یہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے، یہ تمہارا ٹھکا ہے. حتیٰ جب آ سکا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اٹھائے گا. جب آسا مانے اٹھائے گا، کا مانے تجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اٹھائے گا، یعنی کیا ہے قیامت کے دن. قیامت کے دن جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک اٹھائے گا، اس وقت تک تو اس میں اس ٹھکانے میں رہے گا. اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے، سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ جنت اور دوزخ در حقیقت انسان کی اپنی قبر ہی ہے. کہ اگر انسان کے قبر کے جو حالات ہیں اگر وہ صحیح ہو گئے تو قیامت میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، انشاءاللہ وہ کامیاب اور کامران ہوگا. اور وہ ایسے اس مطلب یہ کہ جو جنتی ہے وہ ایسے اٹھے گا جیسے کہ ابھی یہ سویا تھا کہ قیامت آ گئی. اور جو ہے نا کیا ہے کہ جہنمی ہوگا یا جس کے اعمال برے ہوں گے تو اس کو جو ہے وہ قبر میں بھی عذاب ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اور قبر کے عذاب سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت معافی مانگا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارک مرضی ہے. چلو آگے چلتے ہیں جی. 28 نمبر کہ بھئی وعن عائشہ ان یہودیت دخلت علیہا، کہ بھئی ایک یہودی عورت جو ہے نا کیا ہے کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے نا کیا ہے کہ داخل ہوئی یا ان کی خدمت میں حاضر ہوئی. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا فذکرت عذاب القبر، تو اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا. فقالت لہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ بھئی، اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا اعاذک اللہ من عذاب القبر، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے بچائے. تو فسألت عائشہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا ان عذاب القبر، قبر کے عذاب کے بارے میں. فقال نعم عذاب القبر حق، کہ قبر کا عذاب جو حق ہے. قالت عائشہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃ الا تعوذ باللہ من عذاب القبر. یہ حدیث شریف آگے نا، تو میں نے بتا رہا تھا کہ بھئی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا ہر نماز کے بعد مگر یہ کہ وہ پناہ مانگتے تھے قبر کے عذاب سے. تو قبر کے عذاب سے جو ہے نا کیا ہے کہ انسان کو چاہیے
کہ ہر نماز میں انسان قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرے۔ وعن زید بن ثابت قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بینما ہے یہ بینا نہیں ہے، بینما ہے، بینما بنے گا، ٹھیک ہے نا، بینا جو بنے گا نہیں، بینما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فی حائط لبنی النجار، لیکن یہاں لکھا ہوا یہاں لکھا ہوا بیننا، بیننا بھی صحیح ہے، یا بینما یہ بھی صحیح ہے، بیننا بھی صحیح ہے، بینما صحیح ہے۔ یہاں پر کیونکہ میرے سامنے لکھا ہوا بینا، تو یہ بینا نہیں بنے گا، بیننا بھی بن صحیح ہے، ہمارے درمیان، سمجھ میں، بیننا سب سے بہتر ہے، بینما جو ہے کیا بیننا ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہاں یہ بینا، لکھنے میں تھوڑی غلطی ہو سکتی ہے، بیننا ٹھیک ہے، ہاں بیننا ٹھیک ہے، بیننا کا معنی ہوتا ہے ہمارے درمیان، جی ٹھیک جی ہے جی۔ جی۔ اچھا، الا بغلت له ونحن معه اذا حادت به وقادت تلقيه واذا اكبر ستة او خمسة او أربعة فقال كذا قال يقول الجريري فقال من يعرف اصحاب هذه الاكبر فقال رجل انا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الاشراك فقال ان هذه ایک منٹ، فقال ان هذه الامه تبتلي في قبورها فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه ثم اقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا تعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال۔ روایت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی نجار کے باغ میں اپنے جو ہے نا کیا ہے کہ خچر مبارک پر جو ہے نا کیا ہے کہ بیٹھے تھے، بغل کے تھے خچر کو، ٹھیک ہے نا جی، سوار تھے، اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر کا، سمجھ میں بات، اذ حادت بہی وقادت تلقی، تو کہتے ہیں کہ آپ کا جو خچر مبارک جو ہے نا کیا ہے کہ کا تقاد، یہ قادت جو ہے نا قادت یا قادت تلقی ہے، قادت تلقی کا معنی کیا بنے گا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے، وہ جو خچر تھا وہ آپ کو گرا دے، یعنی اتنا بدکا، وَإِذَا أَكْبَرَ سَتَّةً، سمجھے، تو آپ کو گرا دیتا، ناگہاں وہاں 5-6 قبریں تھیں، سمجھے، فقال من يعرف اصحاب هذا القبر، تو جو ہے نا ایک شخص نے عرض کیا کہ میں حضور نے فرمایا کہ یہ کب مرے، من یعرف اصحاب هذا الاکبر، کہ بھئی ان یہ قبر میں جو مدفون ہیں ان کے بارے میں کوئی جانتا ہے، قال رجل انا، ایک شخص نے کہا کہ میں، ایک شخص کہ میں، حضور نے فرمایا یہ کب مرے، متا ماتو، یہ کب مرے، قال فی شرک، لیکن یعنی کیسے مرے، مطلب یہ کہ شرک میں مرے، فقال ان هذه الامه تبتلی فی قبورها، سمجھ میں آئی بات، تو کہ تب حضور نے کیا فرمایا کہ یہ گروہ اپنی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، فلولا ان لا تدفنوا، سمجھ میں آئی بات، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے، فلولا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا یہ کہ وہ تمہیں سناتا قبر کا عذاب سے، یعنی مجھے یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ اگر جو ہے نا میں قبر کا عذاب تمہیں سنوا دوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لوں کہ بھئی قبر کا عذاب جو ہے میری امت کو سنا دے، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا کیا ہے کہ اپنے قریب کو قبر میں دفن کرنے سے رک جائے گا، یعنی قبر کا عذاب اتنا بڑا سخت ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، کہ قبر کا عذاب جو ہے نا کیا ہے کہ سب سے بڑا سخت ہے۔ بہرحال جی کہتے ہیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے، یعنی کہ فلولا اللہ تدفنوا لدعوت اللہ، تو میں جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے کچھ تمہیں بھی سنا دے، الذی اسمع منہ، کہ جس میں سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس خچر نے کچھ سنا، سمجھ میں آئی بات،
کہ بھئی میں اسمع یعنی میں بھی سن رہا ہوں، اسمع مانا میں سن رہا ہوں، اس میں سے میں سن رہا ہوں. ثم اقبل بوجهه علینا، تو پھر کیا ہے کہ پھر ہماری طرف چہرہ کر کے، ثم اقبل مانے پھرے، بوجهه اپنے چہرے کے ساتھ علینا ہم پر. تو مطلب یہ کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کیا. تو آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر من عذاب النار، فرمایا کہ تعوذوا کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوزخ کے عذاب کی پناہ مانگو. قالوا ہم نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم من عذاب النار کہ ہم عذاب النار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. قال تعوذوا باللہ من عذاب القبر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب ایسا کرو کہ تم عذاب قبر سے بھی اللہ کی پناہ مانگو. تو کہنے لگے نعوذ باللہ من عذاب القبر، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب قبر کے بارے میں جو ہے نا وہ معافی مانگنے لگے، پناہ مانگنے لگے. قال تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہتے ہیں کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے نا پھر کیا کرو کہ تم فتنوں سے، جو فتنے ظاہر ہیں ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، اور جو فتنے کیا ہیں چھپے ہوئے ان سے بھی تم پناہ مانگو. تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہتے ہیں کہ ہم نے ان فتنوں سے بھی پناہ مانگی جو ظاہر تھے، اور ان سے بھی ہم نے پناہ مانگی جو ظاہر نہیں. قال تعوذوا باللہ من فتنۃ الدجال، کہتے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فتنہ دجال سے بھی اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، کہ ہم نے جو ہے فتنۃ دجال سے بھی جو ہے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی. یہ حدیث شریف جو ہے نا کیا ہے کہ بہت ہی ایک معنی خیز حدیث شریف ہے، تو لہٰذا آپ اس کو جو ہے نا کہ ایک اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا. ایک ایک لفظ اس کا ابھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ایک ایک لفظ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو بہرحال ایک ایک لفظ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کس لفظ کا معنی آپ کے سمجھ میں نہیں آیا. جی چلیں آگے چلیں، آواز آ رہی ہے؟ جی جی چلے. ہاں اچھا جی، اب کون پڑھے گا یہ 11واں مسئلہ کون پڑھے گا؟ جی شاہ صاحب. کون سا ہے میں 11 مسئلہ نمبر اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی میرے پاس کتاب بھی ہے. استنجے کا بیان پڑھ رہے ہیں، استنجے کا بیان. ہاں ہاں 11واں مسئلہ. جی 11 مسئلہ جی یہ والا ابو داؤد جابر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، یہ والا ہے نا 11واں مسئلہ وہ حدیث شریف ہے. اچھا نہیں یہ کون استنجے کا بیان نا، استنجے کا بیان آگے یہ جب نجاست یہ یہاں ہے مسئلہ نمبر 10 آگے. اچھا یہ صفحہ نمبر 410 ہے شاہ جی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی آگے اور پیچھے سے جی مسئلہ نمبر 11. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. جی 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 آگے اور پیچھے سے پیشاب پخانہ کے سوا کوئی اور نجاست مثلا خون پیپ وغیرہ نکلے یا اس جگہ خارج سے نجاست لگ جائے تو بھی ڈیلے سے صاف کر لینے سے طہارت ہو جائے گی، جبکہ اس موضوع سے باہر نہ ہو مگر دھول ڈالنا مستحب ہے. مسئلہ نمبر 12 ڈیلوں کی کوئی تعداد معین سنت نہیں بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے، تو اگر ایک سے صفائی ہو گئی سنت ادا ہو گئی، اور اگر 3 ڈھیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی سنت ادا نہ ہوئی. البتہ مستحب یہ ہے کہ طاق ہوں اور کم سے کم 3 ہوں، تو اگر ایک یا 2 صفائی ہو گئی تو 3 کی گنتی پوری کر لے، اگر 4 سے صفائی ہو تو ایک اور لے کے طاق ہو جائیں. مسئلہ نمبر 13 ڈیلوں سے طہارت سے اس وقت ہوگی جب کہ نجاست سے مخرج کے آس پاس کی جگہ ایک درم سے زیادہ آلودہ نہ ہو. اگر درم سے زیادہ سن ہو جائے تو دھونا فرض ہے مگر ڈھیلے لینا اب بھی سنت رہے گا. مسئلہ نمبر 14 کنکر پتھر پھٹا ہوا کپڑا یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہیں، ان سے بھی صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے. دیوار سے بھی استنجا سکھا سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ دوسرے کی دیوار نہ ہو. اگر دوسرے کی ملک ہو یا وقف ہو تو اس استنجا کرنا مکروہ ہے، اور کر لیا تو طہارت ہو جائے گی. جو مکان کے پاس کرائے پر ہے اس کی دیوار سے سکھایا جا سکتا ہے. مسئلہ نمبر 15 پرائی دیوار سے استنجے کے ڈھیلے لینا جائز نہیں اگرچہ وہ مکان اس کے کرائے میں ہو.
مسئلہ نمبر 16، ہڈی اور کھانے اور گوبر اور پکی اینٹ اور ٹھیکری اور شیشہ اور کوئلے اور جانور کے چارے سے اور ایسی چیز سے جس کی کچھ قیمت ہو، اگرچہ ایک آدھ پیسہ صحیح، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 17، کاغذ سے استنجا منع ہے اگرچہ اس پر کچھ لکھا نہ ہو یا ابو جہل ایسے کافر کا نام لکھا ہو۔ مسئلہ نمبر 18، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اور کسی کا بائیں ہاتھ بیکار ہو گیا تو اس دائیں ہاتھ سے جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 19، اللہ کو دائیں ہاتھ سے چھونا یا دائیں ہاتھ میں ڈیرا لے کر اس پر گزارنا مکروہ ہے۔ نمبر 20، جس ڈیلے سے ایک بار استنجا کر لیا اسے دوبارہ کام میں لانا مکروہ ہے، مگر دوسری کروٹ اس کی صاف ہو تو اس سے کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 21، ٹھیک ہو جی، بس جی ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں انشاء اللہ ربیہ کی طرف۔ جی انشاء اللہ ربیہ کون پڑھے گا؟ اسد بھائی خاموش بیٹھے ہیں، اسد بھائی جی السلام علیکم۔ آپ یہ پڑھیں، یہ 12واں سبق پڑھیں جی۔ نظر آ رہی ہے اس کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی عشر۔ اچھا رفیق بھائی یہ ذرا خیال کیجیے گا، میں ذرا تھوڑا ادھر واش ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یصلی وہ نماز پڑھتا ہے، یصلی تم نماز پڑھتے ہو، اصلی میں نماز پڑھتا ہوں، لا بل نہیں بلکہ، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، تتلو تم تلاوت کرتے ہو، اتلو میں تلاوت کرتا ہوں۔ زید یصلی زید نماز پڑھتا ہے، زید یصلی فی المسجد زید مسجد میں نماز پڑھتا ہے، انا اصلی میں نماز پڑھتا ہوں، انت تصلی تم نماز پڑھتے ہو، صدیقی یصلی میرا دوست نماز پڑھتا ہے، صدیق کا یصلی تمہارا دوست نماز پڑھتا ہے، حل تصلی فی الغرفۃ کیا تم کمرے میں نماز پڑھتے ہو، لا بل اصلی فی المسجد نہیں بلکہ میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں۔ الطفل یتل القرآن بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، انا اتل القرآن میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، انت تتل القرآن تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، وہ یتل القرآن وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدیقی یتل القرآن میرا دوست قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدیق کو یتل القرآن تمہارا دوست قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدیق ہو یتل القرآن اس کا دوست قرآن کی تلاوت کرتا ہے، انا اتل القرآن فی المسجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں مسجد میں، الطفل یتل القرآن الکرسی بچہ کرسی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، الطفل یتل القرآن الحصیری بچہ چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ جی ماشاءاللہ زبردست ہو گیا۔ میں آگے نماز کا ٹائم ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے پڑھ لیں آپ بھی پڑھ لیں نماز۔ پھر واپس آپ۔ جا رہا ہوں، اور میرے فکر اور کون ہے ہمارے ساتھ، کون ہے اور؟ ہمارے ساتھ سر ابھی تو ہم دونوں اکیلے ہیں، اور اسد بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، عمران بھائی بھی شاید نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا میں نے نماز پڑھنے جانا تھا۔ اسد بھائی یہ سعودی عرب میں نہیں ہوتے؟ کیا؟ اسد بھائی سعودی عرب میں نہیں ہوتے؟ اسد بھائی نہیں اسد بھائی کہہ رہے پاکستان میں ہو۔ پسند گئے ہوئے ہیں؟ اچھا پاکستان آئے ہوئے ہیں، اچھا 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 جی یہی کہہ رہے پاکستان میں ہو۔ اچھا ابھی پاکستان میں آئے ہوں گے چھٹی پہ، اچھا اچھا میں اس میں ادھر کے، اچھا اچھا تو آپ پڑھتے جائیں سر، آپ جا رہے ہیں؟ میں بھی جاتا، میں بھی نماز ہماری جماعت ہونے والی ہے، لیکن 4 منٹ میں پڑھ لوں، آپ ایک سب آپ ادھر آتے رہیں اچھا کلاس میں کلاس میں ہوں میں نا، ٹھیک ہے نا؟ میں تو آپ بریک لیتا ہوں۔ بریک لے تو کلاس چھوڑے نا، اس کو آن رہنے دیں، ٹھیک ہے نا؟ چھوڑے نا آپ، یہ خود نہیں ہی وہ آتے آنا بریک لیتا ہوں میں۔ جی جی، تو پھر میں بھی نماز پڑھ لوں، تو پھر ہم آتے ہیں 5 منٹ 7 منٹ تک، ٹھیک ہے؟ ایک ادران بھی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی پڑھ لیا؟ ماشاءاللہ انہوں نے تو نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے نا۔ ابھی آدھا نہیں، 1 منٹ 1 منٹ ہاں ہو گیا۔ ہمارے نماز کے ٹائم ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔
हेलो। नमाज पढ़ने गए सारे, मेरे ख्याल असर का टाइम हो गया। जी भाई, रफी भाई बोल रहे हैं कि हर रोज इसी वक्त पे क्लास आजान हो होगा। जाए, आजान हो जाए। अभी मेरे ख्याल से नमाज हो रही है, क्या है, आवाजें आ रही। अभी ये नमाज पढ़ के वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी रफीक भाई। जी कोई सुन रहा है रफीक भाई? इमरान भाई, हम बोल रहे हैं कि हर रोज इसी वक्त पे क्लास होगा। नहीं नहीं नहीं, इस वक्त नहीं होगा। आज मुझे सिर्फ किसी काम से जाना था। जी जी। हाँ, कल इंशाल्लाह अपने टाइम पे होगा। रफीक भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रफीक भाई, चले गए नमाज पे? जी फसीह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रफीक भाई। जी जी, मैं अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप सुन रहे हैं ना? अभी सुन रहा हूँ जी, अभी सुन रहा हूँ। पहले आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब थी, अभी सुन रहा हूँ। अच्छा, तो फिर आप पढ़िए जरा, ये सबक कहाँ हमारा सबक जो था ना, ये मेरा ख्याल में अच्छा, हमारा सबक 10वां था। एक मिनट पानी पी लूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सबक जो ना, बिस्मिल्लाह। ये 10वां था मेरे ख्याल में ना। 10, जी जी, 10वां पढ़ लिया था। 10वां पढ़ पढ़ लिया लिया था। था, ठीक है। हाँ, 11वां सबक जी, 11, 11वां सबक पढ़िए। जी कौन पढ़ेगा 11वां सबक? पढ़िए, आप पढ़िए रफीक भाई, आप पढ़िए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अफ़ाल आमला का बयान। जी मालूम होना चाहिए कि कोई फ़ाइल या गैर आमिल नहीं होता, बल्कि हर फ़ेल आमिल होता है। अमल के लिहाज से फ़ेल की दो किस्में हैं, फ़ेल मअरूफ, फ़ेल महदूद। फ़ेल मअरूफ का अमल, फ़ेल मअरूफ ख्वाह लाज़िम हो या मुतअद्दी, अपने फ़ेल को रफ़ा देता है। जैसे कामा ज़ैदुन, दरबा उमरुन। वो 6 इस्तेमाल को नसब देता है। मफूल मतलब कि जैसे कामा ज़ैदुन क़ियामन, व दरबा ज़ैदुन। जी अस्सलाम वालेकुम फसीह भाई। असल में वो शायद मसला बन गया इसका रफीक भाई का। जी आप पढ़िए, फसीह भाई आप पढ़िए।
معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا بلکہ ہر فعل عامل ہوتا ہے. عمل کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی فصیح بھائی. معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا بلکہ ہر فعل عامل ہوتا ہے. عمل کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ہاں فعل جی معروف اور فعل مجہول. ہاں فعل جی معروف کا عمل. فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، جیسے قام زیدن، ضرب عمرو، اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے. مفعول مطلق کو جیسے قام زیدن قیامن اور ضرب زیدن ضربن. مفعول فی کو جیسے صمت یوم الجمعاتی اور جلست فوقہ کا. جی آگے. نمبر 3 مفعول مفعول معه معه کو جیسے مع البرد والزباتی آئی اور مع الزبات. مفعول لا آواز کم ہو گئی آپ کی. مفعول لا کو جیسے قمت اکراما لزید وضربته تادیبا. حال کو نمبر 5 حال کو جیسے جا زید راکبا. نمبر 6 تمجیز کو یعنی اس تمجیز کو جو فاعل کی طرف فعل کی نسبت میں پائی جائے اور جانے والے ابہام کو دور کرنے کے لیے لائی گئی ہو، جیسے طاب زید نفسا. اگر فعل متعدی ہو تو مفعول بے کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے ضرب زید امرا جبکہ یہ امرا، جیسے فعل جبکہ لازم فعل یہ عمل لازم نہیں یہ کرتا. عمل نہیں. کٹ گئی تھی میرے خیال میں، میری پڑھ رہا تھا. چل ٹھیک ہو گیا. جی رفیق بھائی آپ کا لائن منقطع ہو گئی. ہاں تو اچھی. تو میں نے پورا پڑھ کے دیکھا کسی آواز نہیں آ رہی تھی، پھر میں نے دیکھا کہ یہاں جو ہے میری آواز جو نیٹ پرابلم ہے شاید. کیا ہو گیا اللہ علم. چلو اچھا چلو ابھی گردان کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ تو ہو گیا، گردان کی طرف ہم چلتے ہیں. آپ نے گردان کو یاد کی ہے؟ 11 نمبر ہو گیا نا. ہاں گردان. یہ گردان سنا ہے، یہ فعل صرف کبیر فعل جہد معلوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربنا، لم اضرب، لم نضرب. ہاں جی آواز آئی میری؟ جی آ رہی آ رہی. کبھی فعل اجد محجول. لم یضرب، لم یضربا، لم یضربو، لم تضرب، لم تضربا، لم یضربنا، لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربنا، لم اضرب، لم نضرب. جی عمران بھائی آواز پھر غائب ہوگی میرے خیال ہے. ربی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. چلو الحمدللہ ٹھیک ہے. یہ دونوں پڑھ لی، اور پڑھو کوئی؟ کافی ہے. میرے خیال لسی پی رہے ہیں آپ. جی انشاءاللہ. عمران بھائی السلام علیکم. جی اصل میں یہ کال آ گئی تھی. جی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. یہ مجول ہی پڑھ لی میں نے. مجول دوبارہ پڑھوں؟ اور آپ نے سنی تھی. میں نے آپ کی آواز سنی ماشاءاللہ صحیح ہے آپ کی. ابھی یہ بھی صحیح ہو گئی ہے. اب آپ یہ تھوڑی الحمدللہ محنت یہ کریں. اب آپ یہ تھوڑی محنت کریں کہ گروپ کو آپ متحرک رکھیں. اور گروپ متحرک یوں ہوگا کہ آپ کوئی ایسا سوال جو ہے کیا ہے کہ وہ